اسلام میں کوئی ایک طریقہ دین کی اشاعت کا یا دین پر چلانے کا ضروری نہیں ہے. اتنی لچک رکھی ہے, جس زمانے میں جو طریقہ اسلام کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے سوٹیبل ہوگا وہ طریقہ اختیار کرو. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھ لو, سب سے پہلے خلیفہ کون تھے؟ حضرت ابو بکر. اب کچھ لوگ کہتے ہیں جمہوریت کفر ہے, جمہوریت کفر ہے, جمہوریت کفر ہے. حضرت ابو بکر تلوار کی طاقت سے بنے تھے یا جمہوری طریقے سے بنے تھے؟ زیادہ تر لوگ کس کو پسند کرتے تھے؟ حضرت ابو بکر کو. حضرت ابو بکر نے اپنے بعد جمہوری طریقہ نہیں رکھا. انہوں نے دیکھا کہ میرے بعد اس امت کے لیے عمر بن خطاب سے زیادہ کوئی سوٹیبل نہیں ہے. انہوں نے کہا عمر بن خطاب ہی ہیں. یہاں جمہوریت گئی, بھیج دو نا اس کو دل لینے. یہ آمریت آ گئی نا کہ میرے بعد کون ہے, یہ ہے. آپ کہہ سکتے ہیں اس آمریت میں انہوں نے یہ دیکھا کہ اپنا بیٹا یا اپنا فلانا جانشین نہیں بنایا, بلکہ یہ دیکھا کہ یہ واقعی قوم کے لیے سوٹیبل ہے. لیکن یہ دیکھنے سے پہلے کہ قوم سے مشورہ لیا انہوں نے, قوم سے لیا مشورہ؟ انہوں نے کوئی مشورہ نہیں لیا. انہوں نے قوم سے, انہوں نے کہا بھائی یہی ہے, بس ماننا پڑے گا. حضرت عمر نے کیا کیا؟ حضرت عمر نے نہ تو الیکشن کروائے, یعنی حضرت ابو بکر کی سلیکشن الیکشن سے ہوئی ہے تو جمہوریت بھی ثابت ہو گئی. پھر حضرت ابو بکر نے زبردستی کس کو بنایا؟ حضرت عمر کو, یہی بنیں گے. ان کے خیال میں ان سے بہتر کوئی نہیں ہے. پھر حضرت عمر نے کیا کیا؟ انہوں نے 6 صحابہ کی کمیٹی بنا دی کہ انہی میں سے ایک کی سلیکشن ہوگی. یعنی کہ اہل مدینہ پوری ووٹنگ کریں گے جس کو, نہ یہ 6 ہی ہیں, انہی میں سے کسی ایک کو امیر بنایا جائے گا. یہ ایک نیا طریقہ انہوں نے ایجاد کیا. پھر حضرت عثمان کی سلیکشن ہوئی حضرت عمر کے بعد. پھر حضرت عثمان نے کس کو منتخب کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. پھر اس کے بعد بادشاہت آئی. بادشاہت یہی کہ تلوار کی زور سے امارت قائم ہوئی. اس کو بھی نبی نے غلط نہیں قرار دیا, بلکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, اسمعوا واطیعوا ولو سلط علیکم رجل حبشی کأن رأسہ ذبیبا, کہ سننا ہے, اطاعت کرنی ہے, بغاوت نہیں کرنی, فالو کرنا ہے حاکم کی بات کو, اگرچہ حبشی غلام تم پہ مسلط کر دیا جائے. مسلط کا مطلب یہ ہے کہ پبلک میں کوئی بھی نہیں چاہتا تھا, گن پوائنٹ پہ تلوار کی طاقت سے زبردستی وہ تم پر کیا ہو گیا؟ مسلط. تو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں, مسلط ہو گیا, لیکن اہل تو ہے نا. نبی نے فرمایا اہل بھی نہیں ہے, حبشی غلام ہے, غلام حکومت کا اہل نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں چلو دیکھنے میں تو اہل لگتا ہے نا, پرسنالٹی تو ہے نا اس کی. آپ نے فرمایا پرسنالٹی بھی نہیں ہے, دیکھنے میں لگ ہی نہیں رہا کہ اسلامی مملکت کا سربراہ ہوگا. یہ حبشی ہے, کالا ہے, دوسری قوم کا ہے, غلام بھی ہے, آقا سے بھاگا ہوا ہے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ غلام تو کچھ کر ہی نہیں سکتا شرن, اس کے تمام تصرفات کیا ہیں؟ کالعدم. غلام 1 کروڑ روپے بھی غلام کو کوئی ہدیہ دے گا نا تو وہ کس کا ہوگا؟ آقا کا ہوگا. بالکل ناجائز کی, آقا کی پرمیشن کے بغیر تلوار لے کے قوم کو لے کے پورے ملک پہ قبضہ کر لیا اس نے. آپ نے فرمایا جب ہو گیا نا قبضہ, پاور, اختیارات جب اس کے ہاتھ میں آ گئے ہیں تو طریقہ اس کا 100% ناجائز تھا, لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے, اور پھر پرسنالٹی بھی نہیں ہے, اس کا سر ایسے پچکا ہوا ہے جیسے کشمش. انگور ہوتا ہے ذرا اٹریکٹیو, کشمش کہتے ہیں سارا انگور کا پانی نکل جائے نا تو اٹریکشن ہی ختم. ایسے پچکا ہوا سر ہے کہ آدمی کو شرم آ رہی ہے اس کو بتاتے رہے کہ میرا ہمارا وزیر اعظم ہے, یہ ہمارا حاکم ہے, یہ ہمارا خلیفہ ہے. یہ آپ نے فرمایا جب بن گیا نا, پاور میں آ گیا, جب اس کے پاس حکومت کی لگام آ گئی. حاکم کی ڈیفینیشن یہ جس کے پاس پاور و اختیارات ہوں, جب ہے تو اب دوبارہ اس کے خلاف بغاوت, یعنی اس نے تو غلط کیا, لیکن جب کیا اب اس پروسیس کو دوبارہ دوران اب اسی کو مانو. کیوں؟ جو اس نے غلط کیا نا, اب اگر اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ اس سے بھی زیادہ غلط ہو جائے گا. جیسے کہ لیبیا میں ہوا, عراق میں ہوا, صدام حسین کے خلاف کتنے لوگ بولتے تھے, آج اس صدام حسین کو یاد کر کے رو رہے ہیں.